جو ٹرسٹیز یہاں موجود ہیں اور جن کو میڈل ملے، میری خوش قسمتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے کرم کی وجہ سے حیات ہیں ابھی بھی، جن کو میڈل میں خود میں دے سکا، یہ میری خوش قسمتی ہے، عزت افزائی ہے آپ کی میرے لیے بھی۔ اور جن لوگوں کے خاندانوں کے ورثہ کو یہ میڈل اس ٹرسٹ نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن ہے ان خدمات کا جن کی بنیاد پر ہم یہاں ایسے ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ٹرسٹ، جو ہر سال ایسی تقریب رونما کر کے لوگوں کو یاد دلاتا ہے اور لوگوں کے اندر درمیان تھرو ٹیلی ویژن یا اخبار یا اپنی خبروں کے ذریعے کہ پاکستان ایک بڑی نعمت ہے اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا، اور چند لوگ جو باقی ہیں اور چند لوگ ہسٹری کے اندر، کیونکہ لاکھوں نے کام کیا ہوگا، جو چند لوگ موجود ہیں اور جو چند لوگ ہسٹری میں ہیں ان کو ریکگنائز کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 چیزوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سب بزرگ ماشاءاللہ تاریخ پاکستان سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر میں برصغیر ہندوستان کے حوالے سے اور پھر اسلامی دنیا کے حوالے سے دیکھوں تو جب بھی پاکستان کا تصور میں اپنے ذہن میں کرتا ہوں تو میرے ذہن میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو کیا تھا، کیوں تھا، اور آج کیا ہے، اور کل کیا ہوگا۔ میرے نظر کے اندر، میری زندگی کے اندر، پاکستان کی زندگی کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ سب چیزوں کو سمو لیتی ہیں۔ کیا تھا؟ زوال پذیر قوم تھی، اور اس میں آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہے کہ کیا ہوگا اور پاکستان کدھر جائے گا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ عمارت بن گئی، کشتی بن گئی، کشتی کو لے کر چلنا یہ کام ہے نئی نسل کا۔ کیا تھا؟ اس کے اندر 4 عناصر تھے۔ ایک تو زوال پذیر قوم تھی، پھر اس کا تجزیہ سر سید احمد خان نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور میں نام لیتا جاؤں تو رات ہو جائے گی، نام پورے نہیں ہوں گے۔ ان سب لوگوں نے مختلف انداز سے اس کا تجزیہ کیا۔ سر سید احمد خان نے اس بات کو پکڑا کہ علم حاصل کرو، پھر ان کو خیال ہوا 20 سال کی اس تگ و دو کے بعد کہ جب مسلمان لاؤڈ سپیکر کو بھی ریجیکٹ کرتا